یہ پلاننگ تو نہیں کہتے مسجد زرار، دیکھیے زرار بھی زر ہوتا ہے نا نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانے والا، تو اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ گرا دی گئی تھی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، گرا دی گئی تھی کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ تو اللہ اکبر، تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ کے دشمن اور آخرین کی بات ہو رہی تھی، یہ منافق کی طرف یہ دوسرے من دونہم، ان کے علاوہ، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، دون کسی کے ساتھ لگ جائے جیسے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تو من دونہم ان کے علاوہ، ان کے علاوہ یعنی جو پیچھے ذکر کیا ہے عدو اللہ اور عدوکم کے علاوہ، کہا تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، لا تعلمونہم، لا نہیں، تعلمونہم تم جانتے انہیں، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے انہیں، یعلمہم علم سے ہے نا کہ اللہ علم رکھتا ہے ان کا، یعنی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آگے انفاق کا کہا کہ اللہ کے راہ میں تم جو بھی خرچہ کرو گے نا وہ ضائع نہیں جائے گا، تنفقو انفاق سے ہے خرچ کرنا، وما تنفقو اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی شے بھی، ذرا برابر بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ایکچولی انفاق جو قرآن میں آتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کے معنوں میں آتا ہے، ویسے تو نفقہ خرچ کرنا ہی ہوتا ہے نا، نفقہ تو اپنے پر آدمی جتنا چاہے کر لے، سوٹ بوٹ نئی جوتے جتنا چاہے کر لو، اپنا کاسمیٹکس کی چیزیں خرچ ہی کرنا ہے نا، لیکن جو انفاق ہے وہ یہی کہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کے تو جہاد ہی ہے، دیکھیں جہاد میں خرچہ ہوتا ہے، اور بھی سارے یہ یتیم مسکین غریبوں کی مدد کرنا، یہ خرچہ یہ بھی تو اللہ کی رضا ہی کے لیے کیا جاتا ہے نا، ایکچولی یہ ہے اصل میں خرچ کرنا، اور جہاد کا خاص طور پر، تو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو، من شیئن کوئی شے بھی، کوئی چیز بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا، اردو کا لفظ ہے، وفا نہیں کہتے عہد کو وفا کرو پورا، تو فا کے اوپر شد آ گیا، یوفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا وفا کی جائے گی، پورا، علیکم تمہاری طرف ہیں، وانتم لا تظلمون، وانتم اور تم لا نہیں تظلمون ظلم کیے جاؤ گے، ظلم کیے جاؤ گے مطلب یہ کہ آپ نے کسی موقع پر انفاق کیا تو وہاں آپ کے رجسٹر میں اندراج ہی نہیں ہے اس کا، تو آپ پر ظلم نہیں ہو گیا، خواہ تھوڑی تھی آپ نے 100 روپے خرچ کیے، اللہ تو کہہ رہا ہے ذرہ برابر بھی ہوگا، ذرہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ وہاں پہ بار بار کہا ہے ذرہ بھی ہے نا، رائی کے برابر بھی، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہاں آپ کے رجسٹر میں انٹری نہ ہو، بے شک وہ آدھی رات کو اندھیرے میں کیا ہو یا بالکل چھوٹی اماؤنٹ ہو، یہ اللہ کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، بار بار قرآن نے کہا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے، تو یہ تظلمون کا یہ مطلب ہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی انفاق کیا ہو اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج نہ ہو، اللہ کے سسٹم میں ایسا نہیں ہے۔ جی سر ہاں اور بھی چیزیں، یہ ایگزیکٹلی بالکل آپ یہ صحیح کہ براڈر ٹرم ہے، کوئی بھی کسی کی مدد جو ہے وہ بھی ایک بڑا ہوا ہے نا، کوئی کسی کا کام کیا جائے، تو یہ آیت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ دشمن کے خلاف پوری تیاری رکھنے کا حکم دیا ہے مومنوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ بھی سر فخر سے بلند کر کے جیے، ہاں کوئی دب کر کسی کے نیچے رہ کر نہ جیے، آخر یہ امت وسط کہا گیا ہے، بہترین امت ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بھی خودداری سے انا کے ساتھ جیے، تو تیاری رکھو، تم کم ہو کسی سے، کیوں دبنا ہے یار کسی اس کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں، اب یہ جو ہے نا جی اس میں بڑی خودداری اور انا کی بات آئی، پوری تیاری رکھو، دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ آیا کہ اگر تمہارا دشمن جو ہے نا
وہ تم سے صلح کی درخواست کرتا ہے. ہاں تو کہا کہ پھر تم بھی اس کے آگے بازو کھول دو، یعنی اسی انداز میں جواب دو. یہ ایمبریس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تکبر اور غرور سے تم بس مارنے پر ہی تل جاؤ. وہ تم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں سلامتی چاہتا ہوں اور آپ کا تو مذہبی سلامتی والا ہے، لیکن آپ چڑھائی کیے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جی رباط الخیل تیاری کرو، میری تیاری ہے، میں نے تم پہ چڑھائی کر دینی ہے. تو یہ موقع کی مناسبت، یہ خوبصورت مذہب ہے نا. تو وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ صلح اگر وہ کہہ رہی ہیں تو پھر تم بازو کھول دو ان کے آگے اور اللہ پر بھروسہ رکھو. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. تو آیت میں جو ہے واضح طور پر مسلمانوں سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر دشمن تم سے صلح صفائی چاہے، سلامتی کی درخواست کرے تو وہ درخواست مان لو. کیا کہا؟ وَإِن، اور اگر جناحو، کیا مطلب ہے جناحو؟ جھکے. ہاں جھک جانا، بالکل وہ جھکیں للسلمی، سلامتی کے لیے یعنی صلح کے لیے. تو فجنا لہا، تو آپ بھی جھک جائیں لہا اس کے لیے. یہ دیکھیں دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جناحو اور پھر آیا فجنا. دو آئے ہیں نا، ایک ہے جناحو للسلمی، پھر آیا فجنا، جیم نون اور ہا، بس یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ اور کہاں پر آیا جی جناح؟ بڑی اہم جگہ ہے یہ لفظ، لیکن ابھی وہ پڑھا نہیں ہے آپ نے. آپ کہیں گے ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے. ویسے وہ کیونکہ 10واں پارہ ہے نا، وہ 15ویں پارے میں آیا ہے. وہ وہاں پر آیا ہے جب والدین کے لیے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پر رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اس سے پہلے یہ الفاظ ہیں کہ وَغْفِزْ لَهُمَا، جھکا دو ان کے آگے، جناح الذُّلِّ من الرحم، نیاز مندی سے اپنے بازو ان کے آگے. یہ وہاں پر ہے. یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہے. بنی اسرائیل 17ویں صورت ہے، اس کا تیسرے رکوع میں 15ویں پارے میں. وہاں پر پوری آیت بتا دیتا ہوں. وہاں پر ہے وَغْفِزْ، تو جھکا دے، لہما ان دونوں کے آگے یعنی ماں اور باپ کے آگے، جناح الذل، جناح پر، بازو یعنی من الرحمہ مہربانی. تو نیاز مندی مہربانی کے دونوں بازو نرمی سے ماں باپ کے آگے جھکا دے. وقل، اور کہ پھر آگے یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آیت نمبر 24 ہے. اس طرح پوری بنتی ہے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرمانا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا. یہ وہاں پر ہے جناح الذل، وہاں پر ہے یہ. اللہ اکبر. وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، خواہ والدین حیات ہیں یا دنیا سے چلے گئے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ والدین کا کیونکہ بہت تاکید ہے، اور اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں. اب دیکھیں بہت سی جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کہا، ساتھ ہی کہا وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے فوراً بعد. یعنی اتنا اللہ کے نزدیک یہ رتبہ ہے، اہم ہے کہ کہا کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا. تو یہ دعا کر لینی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، پڑھنی چاہیے. اچھا تو جی بالکل جناح سے شروع بات نکلی تھی. تو جناحو للسلمی، وہ جھکیں صلح کے لیے. فجنا، تو آپ بھی جھک جائیں لہا ان کے آگے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں علی اللہ، اللہ کے اوپر. اللہ کے اوپر یہ کس پیرائی میں آیا جی؟ وتوکل علی اللہ یہاں کس مناسبت سے ہے؟ یہ لفظ تو بہت آسان ہے، اللہ پر توکل ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے.
صلح کرنے اگر صلح کرنی پڑے تو پھر خوف نہ ہو کہ وہ ایگزیکٹلی یہ اس پیرائے میں آیا ہے، کیونکہ یہ بات چل رہی ہے نا کہ اگر وہ آپ کے آگے صلح کے لیے درخواست کریں سلامتی کی للسلمی، تو آپ بھی اسی انداز سے جواب دیں. تو کہا کہ اگر ایسا ہو کہ ان کی کوئی سازش ہے کہ اس طرح وہ صلح کی صفائی کر کے اور پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، یعنی ابھی آپ کے جنگ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، دل میں یہ ہے کہ ان کو مار ڈالنا ہے، تو کہا پھر اللہ پر توکل کرو. وہ اس لیے کہ اے مومن تیرا دل صاف ہے، تو نے اللہ کے حکم پر ان کے درخواست کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی نرم کر دیا، اب ہاں ایکسیپٹ کر لیا. اگر ان کی طرف سے دھوکہ دہی ہوئی، فریب، تو کہا پھر اللہ ہے، پھر اللہ دیکھ لے گا. وہ توکل اللہ، اللہ پر توکل کرو، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. کیا خوبصورتی ہے، اس سے ڈھارس ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ نا تمہارے نرم جواب پر دشمن کے. تو تم فکر نہ کرو، اللہ نے تسلی دے دی، وتوکل اللہ، اللہ پر توکل کرو. یہ اس پیرائے میں آیا ہے. اور کیونکہ اللہ کی ذات سمیع ہے اور علیم ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. میرا خیال آج کے لیے کافی ہے نا اتنا. ہاں کیونکہ وہ رکوع میں ابھی 2-3 آیات ہیں، وہ کافی ہو جائیں گی، تو آج کے لیے کافی ہے اتنا ہے نا. آیت نمبر 61 تک، 62 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ہے نا جی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھا نہیں